السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 40۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ صبح خان 10 بجے کے لگ بھگ حویلی سے نکلا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنے آدمیوں سے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ان کا انجام بھی دوسرے آدمیوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ گاڑی کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ سڑک خالی تھی، اس لیے اسے تیز رفتاری سے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ گھوٹکی سے ماتھیلو زیادہ دور نہیں تھا، اسے اپنے تھانے پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ تھانے میں عملہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح خان کے خیال میں وہ کسی خاص کیس نہیں تھا، اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہی رہتی تھی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اپنے آشنا کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر کلہاڑی سے وار کر کے دونوں کو قتل کر دیا اور خود تھانے پیش ہو گیا تھا۔ قاتل بھی تھانے میں موجود تھا، وہ خون آلود کلہاڑی بھی سامنے رکھی ہوئی تھی۔ قاتل کی حالت دیکھ کر صبح خان کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ اس سے 1000 روپے بھی نکلوایا نہیں جا سکتا۔ لاشیں کہاں ہیں؟ صبح خان نے سب انسپیکٹر سے پوچھا۔ لاشیں بھی جائے وقوع پر ہی پڑی ہیں، آپ معائنہ کر لیں تو اٹھوا دیا جائے، سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے چلو۔ صبح خان کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لاشیں قاتل کے گھر کے ایک کمرے میں تھی۔ عورت کی عمر 24-25 کے لگ بھگ رہی ہوگی، جبکہ مرد کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی۔ وہ دونوں لاشیں نیم برہنہ تھی، دونوں کے جسموں پر کلہاڑے کے زخموں کے کئی نشان تھے اور خون پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، صبح خان نے سب انسپیکٹر سے کہا، لاشیں اٹھوا دو اور جلدی سے تھانے آ جاؤ، مجھے ایک اہم معاملہ درپیش ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں تھانے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس مکان سے نکل کر سیدھا تھانے آ گیا۔ سب انسپیکٹر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں پہنچا تھا۔ لاشیں اسپتال بھجوا دی ہیں سر، رپورٹ کیا درج کی جائے؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ یہی کہ تھانے کا انچارج انسپیکٹر صبح خان اپنے چند محتاطوں کے ساتھ گشت پر تھا۔ ایک آدمی کو مشکوک انداز میں ایک مکان سے نکل کر بھاگتے دیکھا گیا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی تھی۔ انسپیکٹر صبح خان اور اس کے ماتحت عملے نے تعاقب کر کے شخص کو پکڑ لیا، جس سے پوچھ گچھ کے دوران انکشاف ہوا کہ وہ اپنی بدچلن بیوی اور اس کے آشنا کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر قتل کر کے فرار ہو رہا تھا۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر کے دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ انسپیکٹر صبح خان نے کہا، پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، گشت کرنے والے ماتحت عملے میں اپنا نام بھی ڈال دینا، اور ہاں اس کے ذرا چتروڑ کرو نا، تاکہ اس کو پتہ تو چلے کہ جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ یس سر، سب انسپیکٹر نے کہتے ہوئے 2 کانسٹیبلوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ قاتل کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئے اور کچھ ہی دیر بعد اس کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ انسپیکٹر صبح خان تقریباً 1 گھنٹہ اور تھانے میں بیٹھنا پڑا، اور پھر وہ سب انسپیکٹر کو کچھ ضروری ہدایات دیتا وہ رخصت ہو گیا۔ صبح خان حویلی کے سامنے پہنچا تو 1:30 بج چکا تھا، اسے ہارن میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ایک گنمین حویلی کے پھاٹک کے قریب بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے پاجیروں کی ہیڈ لیمپس کی روشنی دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی کو اندر لیتا ہوا چلا گیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بھی دوسرا گنمین بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں بھائی خیریت؟ صبح خان نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ نہیں سرکار، گنمین نے جواب دیا۔ ایک مرتبہ کمرے میں سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے دروازہ کھولے بغیر باہر سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے، تو ان میں سے ایک لڑکی نے چیخ کر بتایا تھا کہ چارپائی میں کھٹمل ہے اور چارپائی کو فرش پر پٹک کر کھٹمل جاڑ رہی ہے۔ کیا؟ صبح خان کی چھٹی اس نے فوراً ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جلدی چلو دروازہ کھولو، مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ دونوں اس کمرے کے سامنے آ گئے۔ گڑبڑ کا نام سن کر گنمین بدحواسا ہو گیا تھا، اور اسی بدحواسی میں اس سے تالا بھی نہیں کھل رہا تھا۔ جلدی تالا کھولو، صبح خان چیخا۔ تالا کھل گیا۔ گنمین نے دروازے کو دھکا دینا چاہا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دھڑدھڑایا، دروازہ کھولو نائلا، صبح خان اونچی آواز میں بولا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ صبح خان نے گنمین کو اشارہ کیا، وہ دروازے پر ٹکرے مارنے لگا۔ چند ٹکروں کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو صبح خان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کمرہ خالی تھا اور سامنے روشن دان کے نیچے دیوار کے ساتھ ایک چارپائی کھڑی تھی اور روشن دان کی سلاخی ٹوٹی ہوئی تھی۔ گنمین دوڑتا ہوا چارپائی پر چڑھ گیا اور روشن دان سے باہر جھانکنے لگا۔ حویلی کی دیوار کے ساتھ ڈھلان پر اسے دونوں لڑکیاں بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ اس نے فائر کھول دیا، لیکن روشن دان پر اس کے ہاتھ ٹھیک سے نہیں ٹک رہے تھے، کوئی بھی گولی نشانے پر نہیں بیٹھ سکی۔ وہ دونوں لڑکیاں لڑکھڑا کر گری اور ڈھلان پر لگتی ہوئی جھاڑیوں میں گھس گئی۔ گنمین چارپائی سے نیچے اتر آیا۔ وہ حویلی کی پچھلی طرف جھاڑیوں میں گھس گئی ہیں، اس نے صبح خان کو بتایا۔ اس وقت یہاں کتنے آدمی ہیں؟ صبح خان نے پوچھا۔ 3، اس شخص نے جواب دیا، میں، محراب خان اور حویلی کا چوکیدار مٹھن۔ تم تینوں میرے ساتھ ہو، صبح خان چیخا۔ وہ سب لوگ حویلی کی طرف گیٹ کی طرف دوڑ پڑے۔ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف آنے کے لیے انہیں طویل چکر کاٹنا پڑا تھا۔ وہ لوگ جھاڑی میں زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ صبح خان نے کہا، محراب خان تم اس طرف سے جاؤ، مٹھن تم اس طرف سے جاؤ، اور عبدل تم میرے ساتھ آؤ۔ صبح خان عبدل کو ساتھ لے کر جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا۔ کچھ آگے جانے کے بعد جھاڑیاں گنجان ہو گئی تھی اور بڑی مشکل سے راستہ بتاتے ہوئے چل رہے تھے۔ حویلی میں صرف 2 ٹارچیں تھی جو انہوں نے چلتے ہوئے ساتھ لے لی تھی۔ ایک ٹارچ محراب خان لے گیا تو دوسری صبح خان کے پاس تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دونوں ٹارچ کی روشنی میں راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ سرکار ذرا احتیاط سے آگے بڑھیں، ان جھاڑیوں میں زہریلے سانپ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ عبدل نے آگے کی جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے کہا، سانپوں کی پرواہ مت کرو،
ہمیں سب سے زیادہ فکر نیلا درانی کی ہے، اگر وہ بچ کر نکل گئی تو ہمارے لیے دنیا کی سب سے زیادہ زہریلی اور خطرناک ناگن ثابت ہوگی، جلدی کرو، وہ کئی جھاڑیوں کے اس جنگل سے نکل کر آبادی تک نہ پہنچ جائے، صوبہ خان نے کہا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے نہ صرف جھاڑیاں گنجان ہوتی جا رہی تھی بلکہ ان کے پیر بھی کیچڑ میں دھنسنے لگے تھے، آگے کیچڑ اور گہرا ہو رہا تھا، ان کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ واپس چلے سرکار، انہیں دوسری طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبدل نے کہا۔ ہاں چلو، صوبہ خان نے کہا۔ وہ واپس پلٹ گئے، ایک جگہ جھاڑیاں ہٹانے کے لیے جیسے عبدل نے ہاتھ آگے بڑھایا اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے عین سامنے والی جھاڑی پر ایک سانپ لٹکا ہوا تھا، سانپ نے جھاڑی کی شاخ کو دم کی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور اس کا پھن پھولا ہوا تھا، اس کے منہ سے 2 شاخص بال لپک رہی تھی۔ سانپ کا پھن عبدل کے چہرے سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ موت کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر عبدل کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ صوبہ خان بھی اس سانپ کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ اپنا ریوالور ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ سانپ پکارتا عبدل کی طرف لپکا۔ عبدل نے ایک طرف جھکنا چاہا مگر سانپ اس کی پیشانی پر ڈس چکا تھا۔ عبدل چیخ مار کر جھاڑیوں میں گرا۔ صوبہ خان نے سانپ کے پھن پر گولی چلا دی، سانپ کے پھن کے پرخچے اڑ گئے۔ صوبہ خان بدحواس ہو کر تیزی سے چلنے لگا۔ جب وہ جھاڑوں سے نکلا تو اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا۔ نیلا درانی اور سسی نے پہلے ایک چیخ اور پھر فائر کی آواز سن لی تھی۔ وہ دونوں جھاڑیوں کے زیادہ اندر نہیں گئی تھی کیونکہ نیلا جانتی تھی کہ اندرونی حصے میں پانی جمع ہوگا۔ ابھی چند روز پہلے تو پورے علاقے میں بارش ہوئی تھی۔ وہ کنارے سے تقریباً 15-20 فٹ اندر کنارے کے متوازی چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے سسی کو پکڑ کر روک لیا اور دونوں سانس روکے، وہ اس وقت اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ جھاڑیوں کی سرسراہٹ بڑھ رہی تھی، کوئی شخص جھاڑیوں میں چلتا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ان دونوں نے اپنا سانس تک روک لیا۔ جھاڑیوں میں آنے والا شخص ان کے بالکل قریب پہنچ کر رک گیا۔ کہاں غائب ہو گئی کمبخت، وہ آدمی بڑبڑایا۔ کمبخت عورتیں ہیں یا بدرو ہیں؟ ان اس جنگل سے ڈر بھی نہیں لگا، اس طرح اندر گھستی چلیں گے جیسا میلہ دیکھنے آئی ہوں۔ نائلہ کو اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص اپنی جگہ سے آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ نائلہ کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس شخص نے تیزی سے اپنی جگہ سے حرکت کی مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ نائلہ ہوا میں اڑتے ہوئے شخص سے ٹکرائی اور ساتھ لیتے ہوئے جھاڑیوں میں گر گئی۔ اس کا دایاں بازو اس شخص کی گردن پر لپٹ چکا تھا۔ نائلہ نے دایاں بازو کی گردن کے گرد لپیٹ رکھا اور بائیں ہاتھ سے اس کے سر کو زوردار جھٹکے دینے لگی۔ اس شخص نے چیخنا چاہا مگر اس کے نرخرے پر نائلہ کے بازو کا دباؤ تھا، اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ چوتھے جھٹکے پر کڑک کی ہلکی سی آواز ابھری، اس شخص کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ نائلہ نے کچھ دیر تک اسے دبوچے رکھا اور پھر اسے چھوڑ کر اٹھ گئی اور سسی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے جھاڑیوں کی طرف دوڑنے لگی۔ رائفل ابھی تک اس شخص کے ہاتھ میں تھی اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس کے جسم میں تشنج پیدا ہوا اور انگلی سے ٹریگر دب گیا۔ نائلہ سسی کو لے کر ایک دم نیچے گر گئی۔ گولیاں اس وقت تک چلتے رہیں جب تک رائفل کا میگزین خالی نہیں ہو گیا۔ پہلے تو نائلہ سمجھی تھی کہ صوبہ خان یا اس کا کوئی اور آدمی اس طرح پہنچ گیا ہے، لیکن ان گولیوں کا رخ جھاڑیوں کی طرف اندر کی طرف تھا۔ نائلہ نے منہ کی طرف دیکھا اور پھر اسے صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ اسے سسی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور دونوں تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگی۔ فائرنگ کی آواز صوبہ خان نے بھی سن لی تھی، جس طرف فائرنگ کی آوازیں تھی اس طرف مٹھن گیا تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر کنارے پر اس طرف دوڑنے لگا۔ ایک جگہ رک کر وہ سرگوشی میں مٹھن کو پکارنے لگا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس جگہ جھاڑیاں اس طرح دبی ہوئی تھی جیسے کوئی اس طرف سے گزرا ہو۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا چلا گیا لیکن 15-20 فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ٹارچ کی روشنی مٹھن پر پڑ رہی تھی جو جھاڑیوں میں آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر کرب و اذیت کے تاثرات جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ کلاشنکوف اس کے بائیں ہاتھ میں تھی۔ صوبہ خان نے دور دیکھا اور تیزی سے ایک طرف ہٹنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ مٹھن کسی طرح نیلا درانی کے شکنجے میں آ گیا تھا اور وہ اس کی گردن مروڑ کر پھینک گئی تھی۔ نیلا کے بارے میں شبیر درانی نے صوبہ خان کو بتا دیا تھا کہ وہ مارشل آرٹس کی ماہر ہے اور یہ فن ایک ایسا ہتھیار ہے جس نے انتہائی خطرناک بنا دیا ہے، لیکن صوبہ خان نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن اب نیلا کے جوہر آہستہ آہستہ اس کے سامنے کھل رہے تھے۔ سب سے پہلے جب صوبہ خان نے جنگل کی واقع جھونپڑے میں نیلا کو پکڑنے کی کوشش کی تھی تو نیلا نے اس پر ہلکا سا وار کیا تھا اور اسے اپنی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ملوک کی ٹوٹی ہوئی کلائی ایک اور مثال تھی اور پھر حویلی کے روشن دان میں لگی ہوئی لکڑی کی موٹی موٹی سلاخیں۔ صوبہ خان کو یقین تھا کہ نیلا نے وہ سلاخیں بھی کسی خاص تکنیک کے تحت توڑی تھی اور اب وہ مٹھن کی لاش دیکھ چکا تھا۔ صوبہ خان کو بس ایک ہی فکر تھی، نیلا جھاڑو کے اس جنگل سے نکل کر آبادی تک نہ پہنچ جائے۔ اگر وہ آبادی تک پہنچ گئی تو خود اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس نے نیلا کو سب بتا دیا تھا کہ کس طرح اس نے بھورے کے ذریعے اس کے مبینہ اغوا کا منصوبہ بنایا تھا۔ اگر نیلا زندہ بچ گئی تو وہ خود زندہ نہیں بچے گا۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر کنارے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ وہ آگے جا کر نیلا کا راستہ روکنا چاہتا تھا لیکن جھاڑیوں کے جنگل بہت وسیع و عریض تھا، اسے گھیرے میں لینے کے لیے تو پوری فوج درکار تھی۔ صرف صوبہ خان اور محراب کیا کر سکتے تھے؟ نیلا نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن لی تھی۔ وہ سسی جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گئی اور جب دوڑتے ہوئے ان کے قدموں کی آواز بہت دور نکل گئی تو انہوں نے ایک رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سسی اس کے کانوں سے گوشی کرتے ہوئے بولی، حویلی میں جتنے بھی آدمی تھے وہ اس وقت ہماری تلاش میں جھاڑیوں کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں اور اس وقت حویلی میں کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کہنا چاہتی ہو ادی؟ کیا ہم حویلی واپس چلیں؟ سسی نے پوچھا۔ ہاں، نیلا نے مختصر سے جواب دیا۔
تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا عدی؟ سسی نے اسے گھورا۔ نہیں، میرا دماغ بالکل درست ہے، نائلہ نے جواب دیا۔ یہ لوگ ہماری تلاش میں جھاڑیوں کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں، اگر ہم بھی ان جھاڑیوں میں رہے تو پھنس کر رہ جائیں گے۔ حویلی اس وقت خالی ہے اور وہاں صوبہ خان کی پاجیرو بھی موجود ہے، اگر ہم کوشش کریں تو اس پاجیرو پر قبضہ کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بات تو تم ٹھیک کہتی ہو عدی، مگر اس میں خطرہ ہے، سسی بولی، اور ہمیں یہ خطرہ مول ہی لینا پڑے گا، نائلہ نے جواب دیا۔ تو پھر چلو میں تمہارے ساتھ ہوں عدی، سسی نے جواب دیا۔ وہ دونوں بڑی احتیاط سے جھاڑیوں کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ حویلی کے گیٹ کی طرف جانے کے لیے ایک لمبا چکر کاٹنے کی ضرورت تھی۔ وہ قدم پر قدم آگے بڑھتی رہی، لیکن پھر دفتر رک گئی اور بڑی پھرتی سے جھاڑیوں میں دبک گئی۔ ایک آدمی ان سے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر اس طرف گیا تھا جس طرف سے وہ آئی تھی۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، دوسرے میں کلاشنکوف۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہی آدمی تھا جو رات کو ان کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، اور یہ یقیناً محراب خان تھا۔ محراب خان جب 20-25 گز آگے نکل گیا تو دونوں بڑی احتیاط سے جھاڑیوں سے نکلی اور رینگتی ہوئی حویلی کی دیوار کی طرف بڑھنے لگی۔ گہری تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ دیوار کے قریب رک کر نائلہ نے پیچھے دیکھا۔ جھاڑیوں میں 2 جگہ ٹارچوں کی روشنی نظر آ رہی تھی، یہ روشنیاں کافی دور تھی۔ نائلہ نے سسی کو اشارہ کیا اور پھر دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ رینگنے لگی۔ حویلی کی دیوار کے ساتھ موڑ گھن کر اٹھ گئی اور تیزی سے چلنے لگی۔ اب انہیں جھاڑیوں کی طرف سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ایک طویل چکر کاٹ کر حویلی کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی۔ سامنے برآمدے میں بتیاں جل رہی تھیں اور سیڑھیوں کے سامنے صوبہ خان کی پاجیرو بھی کھڑی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر تک گیٹ کے قریب کھڑی کسی قسم کی آہٹ لینے کی کوشش کرتی رہی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حویلی میں ان کا کوئی ساتھی بھی موجود ہو، لیکن حویلی میں سناٹا تھا اور وہ دبے قدموں آگے بڑھنے لگی۔ حویلی میں واقعی کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں تیز سے چلتی ہوئی پاجیرو کے قریب پہنچ گئی۔ پاجیرو کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ نائلہ نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ خوش قسمتی سے چابی بھی اگنیشن میں موجود تھی۔ نائلہ نے پہلے سسی کو اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بڑی آہستگی سے دروازہ بند کر کے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چابی گھما دی۔ پاجیرو کا انجن فوراً ہی بیدار ہو گیا۔ نائلہ نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھایا اور گیٹ کی طرف موڑ دیا۔ سناٹے میں انجن کی ہلکی سی آواز بھی دور تک پھیل گئی تھی اور یہ آواز صوبہ خان نے بھی سن لی تھی۔ دھوکہ، اس کے دماغ میں ایک لفظ گزرا اور وہ محراب خان کو پکارتا ہوا جھاڑیوں کے کنارے پر حویلی کی طرف دیوار کی طرف دوڑنے لگا۔ محراب خان بھی جھاڑیوں سے نکل کر حویلی کی طرف دوڑ رہا تھا۔ پاجیرو کے ہیڈ لیمپس کی روشنی دیکھ کر صوبہ خان اس راستے کی طرف دوڑا، جھاڑیوں سے تقریباً 100 گز آگے کے فاصلے پر گھوڑکی کی طرف چلا گیا تھا۔ پاجیرو اسی طرف آ رہی تھی۔ صوبہ خان پوزیشن لے کر کھڑا ہو گیا۔ پاجیرو بڑی تیز رفتاری سے آ رہی تھی اور پاجیرو جیسے ہی سامنے صوبہ خان پہ در پہ ریوالور کا ٹریگر دباتا چلا گیا، مگر پاجیرو طوفان کی سی رفتار سے نکل گئی اور اس کے ریوالور کی گولیاں اس کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ اسی دوران میں محراب خان بھی ہانپتا وہاں پہنچ گیا۔ نکل گئی، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ ہاں وہ نکل گئی، صوبہ خان چیخا۔ وہ ذلیل عورت جسے صوبہ خان کو دھوکہ دے کر نکل گئی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج تک کوئی شکار صوبہ خان کے چنگل سے بچ کر نہیں نکلا، یہ چھوکری کیسے بچے گی؟ محراب خان کچھ نہیں بولا، وہ خاموش کھڑا صوبہ خان کو دیکھتا رہا جو لڑکیوں کے فرار پر پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ دلاور حیرت انگیز طور پر روبہ سے ہو رہا تھا۔ یہ دراصل اس کے دل کی پاور تھی جس نے اسے 5ویں ہی روز چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا تھا۔ اس کے اس طرح جلد صحتیاب ہونے میں نائلہ درانی کی گمشدگی کا بھی بڑا دخل تھا۔ نائلہ کی سلامتی کا خیال اس کے ذہن پر چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ نائلہ درانی کا محافظ تھا، لیکن وہ اسے بچا نہیں سکا تھا۔ دارا، روشن اور اس کا کمسن بیٹا بھی موت کے شکار ہو گئے تھے۔ حملہ آور اس کی نظروں کے سامنے گھسیٹتے ہوئے نائلہ کو اپنی کار میں لے گئے تھے۔ نائلہ بھی شدید زخمی تھی۔ ہسپتال میں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے ذہن میں نائلہ ہی کا خیال آیا تھا۔ صبح رائے منصور نے سے یہ خبر سنا دی کہ حملہ آور میں سے 3 آدمی پکڑ لیے گئے ہیں۔ ان تینوں کی ٹانگیں زخمی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ نائلہ درانی زخمی ہونے کے باوجود ان کے ایک ساتھی کو قتل کر کے اور 4 کو زخمی کر کے ان کی کار لے کر بھاگ نکلی تھی۔ یہ اطلاع پا کر دلاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نائلہ واقعی شیرنی تھی، اسے قید میں رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کئی ہفتوں سے دکھ چھیل رہی تھی، موت سے پنجہ آزمائی کرتی آ رہی تھی اور دلاور کے خیال میں اب تو موت بھی اس کے قریب آتے ہوئے گھبرانے لگی تھی۔ لیکن دلاور نائلہ کی طرف سے فکر مند تھا۔ پکڑے جانے والے ہمراوروں کے بیان کے مطابق نائلہ ان کی گاڑی لے کر سندھ کی طرف فرار ہوئی تھی۔ دلاور سندھ کی طرف کبھی نہیں گیا تھا، لیکن اسے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ سندھ کے ریگزار بڑے خطرناک ہیں۔ وہاں میلوں دور تک آبادی نہیں تھی، تب تو وہ ان صحراؤں میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوتا ہے۔ کسی صحرا میں راستہ بھٹک جانے کا مطلب اذیت ناک موت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ دلاور کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات سے ابھار رہے تھے۔ نائلہ کی گاڑی کا پیٹرول نہ ختم ہو گیا ہو، وہ راستہ نہ بھٹک گئی ہو، زخموں سے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے کہیں بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ صحرا میں بے ہوشی اس کی موت کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ صبح سویرے ہی سب انسپیکٹر کی نگرانی میں ایک اور سرچ پارٹی روانہ کر دی گئی تھی۔ اس سرچ پارٹی کی واپسی شام سے کچھ پہلے ہوئی تھی۔ سندھ کی سرحد سے کئی میل پہلے صحرا میں بھورے کی لاش مل گئی تھی، لیکن ملوک نامی اس چوتھے آدمی کا سراغ نہیں ملا تھا جس کی کلائی نائلہ نے توڑ دی تھی اور پھر گاڑی سے اتار کر دوسرے آدمیوں کے ساتھ اسے بھی ٹانگ میں گولی ماری تھی۔ پولیس کی سرچ پارٹی گئی تو نائلہ کی تلاش میں تھی، لیکن وہ لوگ بھورے کی لاش اٹھا کر لے آئے تھے اور رپورٹ پیش کی تھی کہ نائلہ درانی
صوبائی حد عبور کر کے سندھ میں داخل ہو چکی ہوگی اور وہ علاقہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ سندھ کے تمام سرحدی تھانوں کو وائرلیس پر نیلا درانی کے بارے میں اطلاع دے کر اس کی تلاش کی درخواست کی گئی تھی، لیکن 3 روز گزر جانے کے باوجود سندھ پولیس سے بھی نیلا کے بارے میں اطلاع نہیں ملی تھی۔ دلاور کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ نیلا کے سلسلے میں سندھ پولیس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ نیلا نے اسے بتایا تھا کہ حسینہ بیگم اور شبیر درانی نے ماتھیلو کے ایک انسپیکٹر صوبہ خان کو 5 لاکھ روپے کی پیشکش کر کے اس کے ذریعے نیلا کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تو نیلا کی قسمت اچھی تھی کہ وہ حویلی سے بھاگ نکلی تھی اور اب قسمت نیلا کو سندھ کی طرف لے گئی تھی۔ وہ زخمی بھی تھی اور موت صوبہ خان کی صورت میں وہاں بھی گھات لگائے بیٹھی تھی۔ صوبہ خان نہایت خطرناک آدمی تھا۔ اسے وائرلیس کے ذریعے نیلا کے بارے میں اطلاع مل گئی ہوگی۔ اس نے تمام تھانوں کو ہدایت جاری کر دی ہوگی کہ نیلا درانی جیسے اسے ملے اطلاع کر دی جائے۔ جو علاقے اس کی حدود میں نہیں تھے وہاں کے پولیس افسروں سے بھی اس کے تعلقات کی بنا پر اس نے انہیں آمادہ کر لیا ہوگا کہ نیلا درانی کی بازیابی کی صورت میں اسے مطلع کر دیا جائے۔ 10-12 روز گزر گئے، کسی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ 8ویں روز دلاور ہسپتال سے زبردستی چھٹی لے کر گھر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ چند روز تک چلنے پھرنے کی کوشش نہ کرے۔ رائے منصور کو جب اطلاع ملی تو وہ خود صادق آباد آ کر دلاور کو اپنے ساتھ حویلی لے گئے تھے۔ رائے منصور روزانہ ٹیلی فون پر صادق آباد تھانے سے نیلا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے تھے، لیکن کوئی حوصلہ افزا اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اب رائے منصور کو بھی نیلا کے لیے پریشان رہنے لگے تھے۔ دلاور نے صوبہ خان کے بارے میں اپنے خدشات سے آگاہ کیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ انسپیکٹر صوبہ خان کے بارے میں انہوں نے بھی سوچا تھا، لیکن یہ بہرحال انہیں اطمینان تھا کہ سندھ کی سرحد کے آس پاس واقع تمام تھانے اس کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ وہ بیرپور ماتھیلو میں تھا اور نیلا نے جس طرف کا رخ کیا تھا وہ ماتھیلو سے میلوں دور تھا، اور پھر اگر نیلا کہیں دیکھ لی گئی تو اس کی بازیابی کی خبر چھپی نہیں رہ سکے گی۔ لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تو رائے صاحب کی پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ نیلا درانی کی گمشدگی کا 15واں دن تھا۔ رائے منصور صاحب کھیتوں سے واپس آئے تھے۔ شام کا جھٹپٹ سا ہو رہا تھا۔ حویلی میں آ کر انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور بنگلے کے لان میں کرسیاں ڈلوا کر بیٹھ کے نوکر سے چائے کے لیے کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے دلاور کو بھی وہیں بلوا لیا تھا۔ ابھی وہ لوگ چائے پی رہے تھے کہ نوکر نے کسی مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ کون ہے؟ رائے منصور نے پوچھا۔ کوئی نوجوان لڑکا ہے سرکار، نوکر نے جواب دیا۔ کہتا ہے سندھ سے آیا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ یہ لو، اسے دے کر رخصت کر دو۔ کہنا وہ مصروف ہے۔ اور رائے منصور نے شاید کچھ رقم نکالنے کے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن پھر ان کا ہاتھ رک گیا۔ مدد کے لیے سائل ان کے ہاں آتے رہتے تھے، جن میں ایسے بے سر و سامان مسافر بھی ہوتے تھے جو ان کا نام سن کر تھوڑی سی مالی مدد حاصل کرنے کے لیے ان کے ہاں جاتے تھے۔ لیکن سندھ کے نام سے رائے صاحب کے ذہن میں اچانک ایک اور خیال ابھرا۔ ٹھیک ہے، بلاؤ اسے، وہ نوکر سے بولے۔ چند منٹ بعد ایک سندھی نوجوان نوکر کے ساتھ حویلی کے گیٹ میں داخل ہوا۔ اس کی عمر بمشکل 15-16 برس رہی ہوگی۔ اب اس نے اپنے چہرے کو ریزر سے متعارف نہیں کروایا تھا۔ تھوڑی پر چند بے ترتیب بال تھے، بالائی ہونٹ پر بھی روئی کے بال چمک رہے تھے۔ پیر میں پرانا کھسا، گہری نیلے رنگ کی شلوار قمیص مخصوص انداز میں دونوں کندھوں اور کمر پر پڑی ہوئی سیاہ پرنٹ والی اجرک اور سر پر سندھی ٹوپی۔ اس نوجوان نے جوتا لان کے باہر اتار دیا اور ننگے پیر لان میں چلتا ہوا ان کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے مخصوص سندھی انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ نہایت عاجزی ان کی ساری تھی اس کے انداز میں۔ تم کون ہو بیٹا، کہاں سے آئے ہو؟ رائے منصور نے پوچھا۔ میرا نام مومل ہے وڈیرا سائیں، میں ساندھا سے آیا ہوں اور مجھے رائے صاحب سے ملنا ہے، نوجوان نے بتایا۔ میرا نام رائے منصور ہے، کہو کیا کام ہے؟ رائے منصور نے پوچھا۔ سائیں، میرے ماموں نے خط دیا اور کہا تھا کہ رائے صاحب کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ سندھی نوجوان نے قمیص کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک طے شدہ کاغذ نکال کر بڑے احترام سے رائے صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بادشاہ کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے یہ خط بڑی حفاظت سے قمیص کے اندرونی جیب میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ رائے صاحب نے وہ خط لے لیا۔ خط پر انہی کا نام تھا اور نیلا درانی کی تحریر پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ بیٹھو بیٹا، کیا نام ہے بتایا تھا تم نے؟ انہوں نے کہتے ہوئے سندھی نوجوان کی طرف دیکھا۔ مومل سائیں، وہ نوجوان کہتے ہوئے گھاس پر بیٹھ گیا۔ ارے یہاں نہیں، کرسی پر بیٹھو، رائے صاحب بولے۔ میں آپ کے برابر بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتا وڈیرا سائیں، یہی ٹھیک ہوں، مومل نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں وڈیرا نہیں ہوں مومل بیٹا، اور پھر تم ہمارے مہمان ہو، مہمان کی عزت تو ہمارا فرض بنتا ہے نا، کرسی پر بیٹھو شاباش، رائے منصور نے کہا۔ مومل بادل خواستہ گھاس اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں بڑی جھجک تھی۔ رائے صاحب نے خط کھولا اور پھر خط پڑھتے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا رائے صاحب؟ دلاور بولا۔ نیلا کا پتہ چل گیا ہے، رائے صاحب بولے۔ یہ نوجوان نیلا ہی کے خط لے کر آیا ہے، وہ سندھ کے کسی چھوٹے سے گوٹھ میں مقیم ہے۔ وہ گوٹھ صرف 4 جھونپڑیوں پر مشتمل ہے۔ گوٹھ والوں نے نیلا کی بڑی دیکھ بھال کی ہے اور اب اس کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس سندھی نوجوان ہمیں وہاں لے جائے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، دلاور کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تم نے بتایا تھا کہ ساندھا سے آئے ہو، رائے صاحب نے مومل کی طرف دیکھا۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ ماتھیلو سے واجر والا اور اس سے آگے ساندھا ہے، مومل نے بتایا۔ اور نیلا کیسی ہے؟ رائے صاحب نے پوچھا۔ میں اس ادی کو نہیں جانتا سائیں، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، مومل نے جواب دیا۔ یہ ادی میرے ماموں کے گوٹھ میں ہے، بیل گاڑی سے 5-6 گھنٹے کا راستہ ہے ساندھا سے۔ پرسوں ماما ہمارے گھر آیا تھا،
اور اس نے مجھے یہ خط دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو ساتھ لے کر آؤ۔ میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں؟ رائے صاحب نے پوچھا۔ میں نے بازار میں پکوڑے کھائے تھے سائیں، مومن نے جواب دیا۔ تم بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ دلاور تم اس سے باتیں کرو، میں آصفہ بیگم کو نیلا کے بارے میں بتا دوں، اور پھر میرا خیال ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس نوجوان کے ساتھ نکل چلوں گا۔ نیلا نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا رائے صاحب، دلاور نے جواب دیا۔ تم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں رائے صاحب، دلاور نے ان کی بات کاٹ دی۔ میرے زخم بالکل ٹھیک ہے اور اب تو میں گھوڑے کی طرح بھاگ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رائے صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس نوجوان کو کچھ کھلا پلا دیں تو پھر چلتے ہیں۔ رائے صاحب کہتے ہوئے اندر چلے گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایک نوکر اندر سے مومل کے لیے چائے اور کھانے پینے کا سامان لے آیا۔ مومل جھجکتے ہوئے کھانے لگا۔ تم اطمینان سے کھاؤ، میں بھی آتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں، دلاور کہتا اٹھ کر حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ مہمان خانے میں اپنے کمرے میں آ کر اس نے رائفل اٹھائی اور اسے چیک کرنے لگا۔ اس نے تازہ بھرا ہوا میگزین رائفل میں فٹ کیا، ایک فاضل میگزین اس میگزین کے ساتھ ڈوری سے باندھ دیا اور لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے وہ چوڑا بیلٹ بھی کمر سے باندھ لیا جس کی مخصوص طرز کی بنی ہوئی جیبوں میں رائفل کے میگزین بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے رائفل اٹھا کر کندھے پر لٹکائی اور دوبارہ حویلی میں آ گیا۔ کرسی پر بیٹھا وہ مومل کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دلاور نے کرسی پر بیٹھتے میز کی طرف دیکھا، تمام پلیٹیں خالی ہو چکی تھی۔ مومل سب کچھ کھا گیا تھا، بیچارہ نہ جانے کب سے بھوکا تھا۔ دلاور نے پورچ میں کھڑی ہوئی پاجیروں کی طرف دیکھا، کرامت پاجیروں کو روانگی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رائے صاحب بھی اندر سے آ گئے۔ دلاور مومل کو اشارہ کرتا ہوا اٹھ گیا، وہ دونوں پاجیروں کے قریب آ گئے۔ مومل کو ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ دلاور اور رائے صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کرامت نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ پیٹرول پمپ سے ٹینکی فل کروا لینا اور 2 فالتو جیریکین بھی لے لینا، رائے صاحب نے کرامت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بہتر سرکار، کرامت نے پاجیروں کو ایک ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ جانا کہاں ہے؟ سندھ میں ماتھیلو سے آگے کوئی جگہ ہے ساندھا، وہاں جانا ہے، رائے صاحب نے جواب دیا۔ پہلے ماتھیلو جانا ہوگا، اس کے بعد راجر والا اور وہاں سے ساندھا کی طرف۔ یہ نوجوان تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا۔ ساندھا جانے کے لیے ماتھیلو کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے سرکار؟ کرامت نے کہا۔ اس طرح تو ہمیں بہت طویل چکر کاٹنا پڑے گا، کیوں نہ ریگستان والی سڑک سے نکلیں، اس طرف سے بہت قریب کا راستہ پڑے گا۔ حملہ آور نیلا بی بی کو بھی اسی طرف سے لے گئے تھے۔ اس راستے کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ رائے صاحب نے پوچھا۔ جی سرکار، کرامت نے جواب دیا۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں 1-2 مرتبہ اس راستے پر سفر کر چکا ہوں۔ صادق برانچ نہر کے پل پر تو پکی سڑک ہے، اس سے آگے بھی راستہ زیادہ برا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے چلو، رائے صاحب نے کہا۔ گاڑی بستی سے نکل کر احمد پور لاما کے پیٹرول پمپ پر رکے۔ کرامت نے ٹینکی فل کروا دی اور 2 فاضل جیری کین بھی گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھوا لیے اور پمپ مین کو پیٹرول کی پرچی دے کر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہائی وے پر پہنچ کر صادق آباد شہر کی طرف موڑنے کے بجائے کرامت نے گاڑی اسی سڑک پر موڑ دی جو ریگستان کی طرف چلی گئی تھی۔ اس رات حملہ آوروں کی گاڑی بھی نیلا کو لے کر اسی سڑک پر گئی تھی۔ یہی سڑک ریگستان سے گزرتی ہوئی بھارت کی سرحد تک چلی گئی تھی۔ صادق آباد برانچ نہر تک پختہ سڑک تھی، اس لیے گاڑی کی رفتار خاصی تیز رہی تھی، لیکن اس سے آگے کچی سڑک پر رفتار کم کرنا پڑی۔ شام کا اندھیرا رات کی تاریکی میں تبدیل ہوتا رہا۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں دور تک ویرانہ ہی ویرانہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کہیں رکے بغیر سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ چاند نکل آیا تھا، مدھم سی چاندنی میں چاروں طرف بکھرا ہوا ویرانہ عجیب تاثر دے رہا تھا۔ دلاور بڑی دلچسپ نظروں سے اس ویرانے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی تو ایسے علاقے میں گزرے تھی جہاں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، تا حد نگاہ لہلاتی ہوئی فصلیں تھی۔ زندگی ہی زندگی تھی، لیکن یہاں تو میلوں دور تک ویرانہ تھا، زندگی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی بستیاں ہوں گی تو وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ کرامت کو ایک جگہ گاڑی روکنا پڑی۔ ڈیش بورڈ پر فیول کی میٹر کی سوئی بتا رہی تھی کہ ٹینکی میں پیٹرول ختم ہونے والا ہے۔ وہ ریزرو شروع کرنے سے پہلے اس میں پیٹرول ڈال لینا چاہتا تھا۔ اس نے پچھلے حصے سے ایک جیریکین نکالا اور ڈھکنے کی سیل توڑ کر پاجیروں کی ٹینکی میں ڈالنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ان کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ رات اپنے آخری پہر میں تھی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھا مومل کبھی اونگنے لگتا اور کبھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگتا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے راستے کو دیکھ رہا تھا۔ روکو روکو، موٹر کو روکو، وہ ایک مرتبہ اچانک ہی بول پڑا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کرامت نے رفتار کم کرتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے سیدھے ہاتھ پر ایک کچا راستہ گزرا ہے نا، اس کی طرف چلو، مومل نے بتایا۔ لیکن وہ راستہ تو ساندھا کی طرف نہیں جاتا، اس طرف تو جنگل ہے، کرامت بولا۔ اس جنگل کی دوسری طرف میرے ماما کا گوٹ ہے، مومل نے جواب دیا۔ تم راستہ بھول تو نہیں رہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم جنگل میں بھٹکتے رہیں، کرامت نے بتایا۔ نہیں سائیں، مومل نے پوری یقین لہجے میں جواب دیا۔ میرا ماما اسی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے، میں بھی کئی دفعہ ادھر جا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، کرامت پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے رائے صاحب نے کی باتوں میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں دراصل ساندھا نہیں بلکہ جنگل میں واقع کسی چھوٹے سے گوٹ میں جانا ہے۔ نیلا اسی گوٹ میں ہے، گاڑی اسی راستے پر موڑ لو جس طرف یہ لڑکا کہہ رہا ہے۔ کرامت نے گاڑی کو ریت کے ایک دائرے کی صورت میں واپس گھمایا اور پھر اسے دائیں طرف والے کچے راستے پر موڑ دیا۔ اس راستے پر کئی میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ راستہ ان جھاڑیوں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔
ابتدا میں تو یہ جھاڑیاں چھوٹی تھی، لیکن کچھ دور آگے جا کر باقاعدہ جنگل کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ چاند غروب ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے تو گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی تھی، لیکن دائیں بائیں تاریک اور بھرمائیں کرتا ہوا جنگل تھا۔ جنگل میں یہ راستہ بل کھاتا ہوا آڑا ترچھا تھا۔ اس راستے پر بیل گاڑی کے پہیوں کے نشان تو نظر آ رہے تھے، لیکن کرامت کے خیال میں کوئی اور گاڑی بھی کبھی گزری نہیں ہوگی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک جنگل میں سفر کرتے رہے، پھر یہ جنگل چھدرا ہونے لگا اور بالآخر وہ جنگل سے باہر آ گئے۔ 5-6 منٹ مزید سفر کرنے کے بعد جب ہیڈ لیمپس کی روشنی مخصوص طرز کے بنے ہوئے چند گول جھونپڑے نظر آئے تو مومل بے اختیار چیخ اٹھا، یہ میرے ماما کا گوٹھ ہے، موٹر یہیں روک لو۔ کرامت نے پاجیرو جھونپڑوں کی طرف موڑ دی۔ 3-4 کتوں نے پاجیرو کو گھیر لیا۔ وہ پاجیرو کی طرف لپکتے ہوئے اس قدر زور سے بھونک رہے تھے کہ قبروں میں سوئے ہوئے مردے بھی جاگ گئے ہوں گے۔ پاجیرو رکتے ہی مومل دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ کیسے کھلے گا۔ اس نے بے بسی سے کرامت کی طرف دیکھا۔ کرامت نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ مومل نے دروازہ کھلتے ہی چراغ لگا دی۔ کتے بھونکتے اس کی طرف لپکے، مگر مومل نے انہیں شکار دیا۔ وہ اکثر یہاں آتا رہتا تھا۔ کتے اس کی آواز پہچانتے تھے۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی خاموش ہو گئے۔ کون ہے؟ وہیں رک جاؤ، آگے مت آنا۔ ایک جھونپڑے کی طرف سے آواز سنائی دی۔ آواز اگرچہ بوڑھی تھی مگر اس میں بڑی گونج تھی۔ میں ہوں ماما، مومل نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ وڈیرا سنگھ آگے ہیں جنہیں لینے کے لیے گیا تھا۔ وہ بوڑھا سامنے آ گیا۔ وہ سسی کا باپ تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبے دستے اور چوڑے پھل والی کلہاڑی تھی جو پاجیرو کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ پاجیرو کے قریب آ گیا۔ ہاں، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی رئیس صاحب۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے رائے منصور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ کیا نائلہ؟ رائے صاحب دروازہ کھول کر ایک دم نیچے اتر آئے۔ بوڑھے کی بات سن کر ان کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ آپ آئے، میرے جھونپڑے میں آ جائیں، سسی کے باپ نے کہا۔ پھر مومل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مومل اپنی مامی سے کہو دوسرے جھونپڑے میں چلی جائے، مہمان آئے ہیں۔ مومل بھاگ کر آگے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت ایک جھونپڑے سے نکل کر سر پر چادر درست کرتی ہوئی دوسرے جھونپڑے میں چلی گئی۔ آؤ ڈیرا سائی، میرے جھونپڑے میں آ جاؤ، بوڑھے نے کہا۔ دلاور اور رائے منصور اس بوڑھے کے پیچھے جھونپڑے میں بڑھنے لگے۔ دوسرے جھونپڑے سے 2-3 آدمی نکل کر باہر آ گئے۔ کتے ابھی تک دلاور اور رائے منصور کی طرف دیکھتے ہوئے غرا رہے تھے۔ ایک آدمی نے کتوں کو مار کر بھگا دیا۔ وہ لوگ جھونپڑے میں آ گئے۔ بوڑھا جلدی سے ایک چارپائی پر بچھا ہوا بستر درست کرنے لگا۔ اس دوران میں 2 اور آدمی بھی اندر آ گئے تھے۔ بیٹھو وڈیرا سائی، بیٹھو، بوڑھے نے کہا۔ نائلہ کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ رائے منصور نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دلاور کھڑا رہا تھا۔ ہم لٹ گئے وڈیرا سائی۔ بوڑھا ایک دم رو دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی ہو۔ کھل کر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا نائلہ زندہ نہیں؟ رائے منصور نے پوچھا۔ بوڑھے کی باتوں نے اسے اس طرح روتے دیکھ کر اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ ہم تو لٹ گئے سرکار، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ ظالم آپ کی بیٹی کے ساتھ میری جوان بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گئے، بوڑھے نے روتے ہوئے کہا۔ کیا؟ رائے منصور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون تھے وہ لوگ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ رائے منصور نے بوڑھے کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ بوڑھا کچھ دیر تک روتا رہا، پھر اپنی ہچکی پر قابو پاتے ہوئے بولا، 2 دن پہلے میں ساندا گیا تھا تو نائلہ نے مجھے خط دیا تھا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ رات میں ساندا ہی میں رہ گیا تھا۔ کل صبح کچھ لوگ موٹر پر آئے اور نائلہ کے ساتھ میری جوان بیٹی سسی کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ کسی نے مزاحمت نہیں کی؟ رائے منصور نے پوچھا۔ ان کے پاس ایسی رائفلیں تھی۔ بوڑھے نے دلاور کے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لوگ گولیاں چلا رہے تھے، کوئی بھی انہیں نہیں روک سکا۔ کون تھے وہ لوگ؟ رائے منصور نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھے، بوڑھے نے جواب دیا۔ انہوں نے بولا تھا کہ وہ پولیس والے ہیں اور وہ چھوکری قتل کر کے بھاگی ہوئی ہے۔ ڈھولن اپنے قریب کھڑے ہوئے آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم تو یہاں تھے، رئیس کو بتاؤ وہ کون تھے، سب کچھ کیسے ہوا؟ ڈھولن 2 قدم آگے بڑھایا۔ وہ درمیانے قد کا بھاری بھرکم آدمی تھا، سیاہ گھنی داڑھی اور مجھے اس طرح ملی ہوئی تھی کہ منہ کا دہانہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ وہ 3 آدمی تھے سرکار، صبح کے وقت آئے تھے۔ ہم تمام مرد اس وقت لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے۔ عورتوں کی چیخوں اور گولیوں کی آواز سن کر مستر بھاگ آئے تھے، لیکن وہ لوگ ہم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی دونوں چھوکریوں کو گاڑی میں ڈال کر لے جا چکے تھے۔ ادی نے بتایا تھا کہ ان میں سے ایک لمبے قد والا آدمی تھا، اس کا رنگ بالکل کالا تھا اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ پولیس افسر ہے اور اس چھوکری کو گرفتار کرنے آیا ہے۔ اس شخص کا حلیہ سن کر رائے منصور چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ حلیہ تو انسپکٹر صوبہ خان پر فٹ آتا تھا، مگر یہ علاقہ اس کا نہیں تھا۔ وہ میتھیلو تھانے کا انچارج تھا اور میتھیلو یہاں سے میلوں دور تھا۔ وہ کسی دوسرے علاقے میں کسی کو گرفتار کرنے کا مجاز نہیں تھا، صرف مقامی پولیس ہی کسی کو گرفتار کر سکتی تھی۔ کیا وہ وردی میں تھے؟ رائے منصور نے پوچھا۔ نہیں سرکار، عورتیں بتاتی ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی وردی نہیں پہن رکھی تھی اور نہ ہی وہ پولیس کی گاڑی میں تھے۔ ان کے پاس تو ایسی ہی گاڑی تھی جس پر آپ آئے ہیں، ڈھولن نے بتایا۔ اس لمبے اور کالے آدمی نے اپنا نام بتایا تھا؟ رائے منصور نے پوچھا۔ جی سرکار، مجھے یاد نہیں رہا، میں ادی سے پوچھ کر آتا ہوں، ڈھولن نے کہا۔ صوبہ خان تو نہیں بتایا تھا؟ رائے منصور نے پوچھا۔ جی سرکار، ڈھولن اچھل پڑا۔ یہی نام بتایا تھا اس نے، آپ جانتے ہیں اسے؟
بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت کمینہ اور گھٹیا آفیسر ہے۔ غیر منصور نے کہا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولے، تم لوگوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی؟ پولیس، تھانہ، علاقے کا وڈیرا کسی کو بتایا؟ میں کل ساندا گیا تھا سرکار، وڈیرے کے پاس۔ سسی کے باپ نے جواب دیا۔ میں نے وڈیرے کو سب کچھ بتا دیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر تھانے گیا تھا، رپورٹ لکھوائی ہے، لیکن ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ نائلہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہے، غیر منصور نے کہا۔ وہ اپنی جان پر کھیل جائے گی مگر تمہاری بیٹی پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ لیکن یہ بتاؤ نائلہ یہاں پہنچی کیسے؟ اس روز میں اور میری بیٹی سسی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے، بوڑھے نے کہا۔ وہ جنگل میں پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، وہ زخمی تھی، اس کی ٹانگ میں 2 گولیاں تھی۔ میں نے چاقو کی نوک سے اس کی ٹانگ سے گولی نکال کر زخموں کو داغ دیا تھا۔ وہ کئی دن یہاں رہی اور ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ذمہ دار ہے اور اس کی جائیداد ہتھیانے کے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھاگ کر آئی ہے۔ میں آپ کو اطلاع بھجوانے کے لیے اس کا خط لے کر ساندا گیا تھا۔ دوسرے دن صبح میں نے اپنے بھانجے مومل کو خط دے کر آپ کی طرف بھیج دیا اور خود ادھر آ گیا۔ دوپہر کو یہاں پہنچا تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ میں کیا کروں وڈیرا صاحب، اپنی بیٹی کو کہاں تلاش کروں؟ بوڑھا ایک بار پھر رونے لگا۔ حوصلہ کرو، غیر منصور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہاری بیٹی کو صحیح سلامت واپس لاؤں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ سے کچھ ہو گیا تو میں صوبہ خان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ نہیں سائیں، آپ ایسے کس طرح جا سکتے ہیں؟ میرا مطلب کچھ کھائے پیے بغیر مہمان کو ایسے ہی چلے جانے دینا تو ہماری روایت کے خلاف ہے۔ آپ بیٹھو، رات بھر سفر کر کے آئے ہیں، ایک پیالی چائے تو پی لیں سرکار، سسی کے باپ نے کہا۔ چائے کے لیے انہیں آدھا گھنٹہ مزید رکنا پڑا۔ اس وقت تک دن نکل آیا تھا۔ جب وہ لوگ چائے پی کر جھونپڑے سے باہر نکلے تو 4 جھونپڑوں میں مشتمل چھوٹی سی بستی کے چند بچے تاجروں کو گھیرے کھڑے تھے اور کرامت سیٹ پر بیٹھا مٹی کے پیالے میں چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس نے رائے منصور وغیرہ کو آتے دیکھا تو چائے کا آخری گھونٹ بھر کر پیالی ایک لڑکے کے ہاتھ میں تھما دی اور اسٹیئرنگ کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رائے منصور کے ساتھ سسی کا باپ اور گوٹ کے دوسرے لوگ بھی تھے۔ وہ لوگ دیر تک گاڑی کے پاس کھڑے باتیں کرتے رہے۔ رائے منصور نے سسی کے باپ کو ایک بار پھر تسلی دی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دلاور اس مرتبہ آگے بیٹھا تھا۔ نائلہ بی بی کہاں ہے سرکار؟ کرامت نے رائے منصور کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ لڑکی تو پتہ نہیں اپنے مقدر میں کیا لے کر آئی ہے، رائے منصور نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ نائلہ اور اس گوٹ کے ایک بڑی کی جوان لڑکی کو انسپکٹر صوبہ خان اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہاں سے سیدھے ماتھیلو چلو، اب ذرا صوبہ خان سے بھی 2 ہاتھ کر لیے جائے۔ میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ وہ کتنا خطرناک پولیس افیسر ہے اور اپنی منمانی کیسے کرتا پھر رہا ہے۔ کرامت گاڑی کو حرکت میں لے آیا۔ اس کا رخ اب راجر والا کی طرف تھا۔ وہاں سے وہ سیدھا ماتھیلو کی طرف نکل سکتے تھے۔ راجر والا میں وہ تقریباً 1 گھنٹہ رکے تھے۔ انہوں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور آج صبح سسی کے باپ کے گھر میں بھی بغیر دودھ کے چائے کا صرف 1 کپ پیا تھا اور اس وقت انہیں بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے پاجیرو روک لی اور بن مکھن اور چائے وغیرہ منگوا کر پاجیرو میں بیٹھے ناشتہ کرنے لگے۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ناشتہ انہوں نے اس حساب سے کیا تھا کہ دوپہر کو کھانا نہ بھی ملتا تو پرواہ نہیں تھی۔ معزز سامعین حضرات، نائلہ درانی کی یہ کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔